بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالقرآن مدرسہ سکینہ بنت الحسین کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا جو 8 جون بروز ہفتہ بمطابق 1 ذی الحج کو منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں علماء اور مومنین نے بھرپور شرکت کی۔ اسٹیج پر ریسیپشن کے فرائض گورنمنٹ ہائی اسکول مرید کے استاد محترم ظفر عباس صاحب نے سر انجام دیے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی محسن علی نجفی صاحب کے فرزند ارجمن جناب محترم انور علی نجفی صاحب تھے۔ پرنسپل جامعہ کوثر اسلام آباد ہیں۔ دیگر علماء میں معین الدین کاظم صاحب پرنسپل مدرسہ مظہر الایمان ڈوڈیال سے، آغا امداد حسین صابری صاحب پرنسپل مدرسہ اونو محمد بکھاری کلاں سے، علامہ تحسین حیدر صاحب پرنسپل زینبی ابوالقصر سے، مولانا جواد الحسن کاظمی صاحب چکوال سے، مولانا نعیم عباس نجفی صاحب جامعہ مرتضیٰ چکوال سے، مولانا مزمل حسین صاحب جامعہ مرتضیٰ چکوال سے، مولانا قاری علی عباس صاحب خطیب سٹی چکوال سے، اور شیعہ علماء کونسل تحصیل چکوال کے صدر مولانا جعفر شرف زیدی صاحب نے بھی شرکت کی۔ دیگر احباب میں سید حسن مجتبیٰ مٹھو شاہ صاحب، سید مجتبیٰ حیدر شاہ صاحب، خادم حسین شاہ صاحب، ملک فدا حسین، صوبیدار غلام اکبر صاحب، صوبیدار زاہد عباس صاحب، پروفیسر واجد صاحب، ٹیچر نسیم عباس صاحب اور منیر حیدر صاحب نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے مولانا فتح علی شیرازی صاحب نے کیا، جو گزشتہ 50 سالوں سے اپنے دینی فرائض مرید گاؤں میں سر انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تقریب کے حوالے سے معین الدین کاظم صاحب نے اور علامہ انور علی نجفی صاحب نے خصوصی خطاب کیا اور کچھ اہم اعلانات بھی کیے۔ ایک اینٹ لگانے کی ہے، وہ ایک اینٹ تھی۔ جس کی توفیق ایک کمرہ بنانے کی ہے وہ کمرہ بنائے، مٹیریل دے سکتا ہے وہ دے۔ دیکھیں میں بالکل واضح کروں، یہ مدرسہ سکینہ بنت الحسین اہل مرید نے بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ بہتر ہے ہمیں چندہ نہ کرنا پڑے گھر گھر جا کے، لیکن اگر کرنا پڑا تو اس معصومہ کے لیے میں کروں گا جن کے نام پہ یہ ادارہ ہے، ان کی خدمات ہیں۔ قومی علماء دین مولانا فتح علی شیرازی صاحب اور مولانا جعفر شرف زیدی صاحب نے مہمان علماء کو ویلکم کیا۔ خصوصی خطاب علامہ شیخ انور علی نجفی صاحب نے کیا، جس میں اہم پیغام اور دعائیہ کلمات سے نوازا۔ اتنا سمجھ لیجئے، اور آپ یقیناً مجھ سے زیادہ آگاہ ہیں، کہ جو قومیں تعلیم میں پیچھے رہ جائیں، مخصوصاً اس دور میں، جو اپنی ثقافت کو بھول جائیں، جو اپنے مذہب پر قائم نہ رہ سکیں، ان کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ خدا نہ کرے ایسا دور آئے کہ ہماری نسلیں کہیں کہ ہمارے آبا و اجداد تشیع پر ہوا کرتے تھے۔ آج اغیار ہمارے گھروں تک پہنچ گیا ہے۔ ہمارا بچہ بولنا بعد میں سیکھتا ہے، ان سے ان کی آئیڈیالوجی پہلے سیکھتا ہے۔ ہماری ماؤں کے لیے بھی آسان ہو گیا، بچہ تنگ کرے تو اس کو موبائل پکڑا دیں۔ موبائل میں بظاہر کوئی کارٹون چل رہا ہوتا ہے جو کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کے پیچھے پوری سائنس ہوتی ہے، اور آپ کے بچے کی گمراہی کے لیے پوری پلاننگ ہوئی ہے۔ اس کا مقابلہ آپ صرف قرآن کے ساتھ کر سکتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ قرآن و اہل بیت سے اگر ہم متمسک ہوں تو قرآن و اہل بیت ہمیں فائدہ دے گا، اگر ہم متمسک نہ ہوں تو باقیوں کے پاس تو پھر بھی عذر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو پتہ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جگہ البتہ تھوڑی کم ہے، اور جگہ کی اگر ہمت کریں تاکہ 3 کنال میں وہ کالج نہیں ہو سکتا، شروع ہو سکتا ہے
جب تک اسکول ہے، تو اس کو آگے کالج بنانے کے لیے، پھر ماڈل کالج بنانے کے لیے آپ کو کوئی 18-20 کنال زمین کم از کم یہاں پہ چاہیے ہوگی۔ ہماری دعا ہے خدا تمام ان لوگوں کو جنہوں نے اس ادارے کے قیام میں کام کیا ہے، مخصوصاً جنہوں نے اس زمین کو ڈونیٹ کیا، کیا نام محبوب خان، مرحوم محبوب خان صاحب کو خدا ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت فرمائے، ان کے ورثاء کو اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، تمام علماء کو اس علاقے میں خدمت کر رہے ہیں، اور بالاخص مولانا محی الدین کو خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور بالاخص والد معظم کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنگ بنیاد کی چند جھلکیاں ملاحظہ کریں۔ یہاں یہ بات بہت اہم ہے کہ مدرسہ سکینہ بنت الحسین کے لیے جگہ محترم محبوب خان گجیال مرحوم صاحب نے 15 سال قبل عطیہ کی، اور چار دیواری اور ابتدائی کام کی ذمہ داری محترم زاہد عباس قرر پرنسپل قندیل سکول اور ذوالفقار علی شاہ صاحب کالجو والے اور محبوب خان گجیال صاحب نے اٹھائی اور چار دیواری اور گیٹ کا کام مکمل کروایا۔ بورنگ کے سلسلے میں آئی جی غلام عباس صاحب نے مکمل بورنگ کی ذمہ داری لی اور بورنگ کا کام بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ مخیر حضرات نے موقع پر بھرپور مالی معاونت کی۔ فائنانس کی موجودہ ذمہ داری مولانا فتح علی شیرازی صاحب اور صوبے دار غلام اکبر صاحب نے لی۔ اس مدرسے کا نام سکینہ بنت حسین کے نام پر رکھا گیا۔ مرید قصبہ کی اہم ترین ضرورت کے پیش نظر اس مدرسہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ بچیوں کی دینی تعلیم کا خلا اس مدرسہ کے قیام سے انشاءاللہ کم ہوگا۔ مدرسہ کی تعمیر اور انضمام مدرسہ کی ذمہ داری آغا محی الدین کاظم صاحب پرنسپل مدرسہ مظہر الایمان ڈوڈیال کے سپرد کی گئی، اور انہوں نے ذمہ داری قبول کر کے اسے جلد از جلد مکمل کروانے کی یقین دہانی کروائی۔ مومنین و مومنات سے استدعا ہے کہ اپنی نسلوں کی بقا کے لیے اس مدرسہ کے قیام کے عمل میں بھرپور مالی معاونت کریں۔ مدرسہ کی تعمیر کے سلسلے میں دعا کی گئی، اور اس تقریب کے اختتام پر علامہ انور علی نجوی صاحب کو الوداع کیا گیا۔